اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی الذی یصلی الفریضہ ثم یؤم الناس بعد ذلک۔ اس باب کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کو بیان کر رہے ہیں کہ اگر آدمی نے فرض نماز اپنی پڑھ لی ہے تو کیا وہ دوبارہ جماعت کروا سکتا ہے، یعنی کہ نفل کی نیت کرے اور اس کے پیچھے فرض پڑھنے والے ہوں۔ تو یہ بھی معرکۃ الآراء مسائل میں سے ہے، اس میں بھی اختلاف ہے اور اصل اختلاف احناف کا شوافع کے ساتھ ہے۔ اس مسئلے میں اصل اختلاف یعنی امام علی مقام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے، باقی دو اماموں کی ایک ایک روایت ادھر ادھر ہے۔ تو خلاصہ کلام اس باب کا یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک متفرض کی نماز متنفل کے پیچھے بھی جائز ہے اور متنفل کی نماز متفرض کے پیچھے بھی جائز ہے، یعنی ان کے نزدیک کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ امام فرض پڑھ رہا ہے یا نفل پڑھ رہا ہے، اور جو اس کی اقتداء کر رہا ہے وہ فرض اس کے پیچھے یعنی امام نفل پڑھ رہا ہے اور مقتدی اس کے پیچھے فرض کی نیت کر لے تو ان کے نزدیک نماز ہو جائے گی، یا امام جو ہے وہ بھی فرض پڑھ رہا ہے، مقتدی بھی فرض پڑھ رہا ہے، لیکن امام مثال کے طور پہ عصر کی فرض پڑھ رہا ہے، مقتدی اس کی اقتداء کر رہا ہے، ظہر کی عصر کی نیت کر لی، ان کے نزدیک سارا جائز ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے، اور امام احمد ابن حنبل اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت بھی یہی ہے۔ لیکن احناف کہتے ہیں کہ اقوا ادنا کے پیچھے نہیں نماز پڑھے گا، اقوا کی نماز ادنا کے پیچھے نہیں ہوگی۔ کیا مطلب ہے کہ امام اگر فرض پڑھ رہا ہے تو مقتدی اس کے پیچھے یا تو اسی فرض کی نیت کرے، ہاں اگر نفل پڑھنے والا یا قضا کسی بھی قضا نماز کی نیت کر لے گا اس کی نماز بھی ہو جائے گی، یا وہ نفل کی نیت سے کھڑا ہو گیا تو بھی ہو جائے گی، لیکن امام فرض پڑھا رہا ہے۔ اگر امام نفل پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے کسی بھی فرض والے کی اقتداء ٹھیک نہیں ہے، کیوں کہ وہ امام جو ہے اس وقت اقوا نہیں ہے، وہ نفل پڑھ رہا ہے اور یہ اس کی اقتداء کر رہا ہے فرض کی، تو لہٰذا ہمارے نزدیک اگر امام فرض پڑھ رہا ہو تو نفل پڑھنے والا اس کی اقتداء کر سکتا ہے، یا وہ زمانہ قضا میں کوئی نماز قضا ہو چکی ہیں تو اس کی نیت کر لے، لیکن اس کے لیے بھی ہمارے یہاں قانون یہ ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز میں اقتداء کرے گا، باقی تین نمازوں میں نہیں کرے گا۔ اسی طرح امام عصر کی نماز پڑھا رہا ہے آج کی، اور مقتدی آ گیا اور اس نے گزشتہ یا اسی دن کی ظہر کی نیت کر لی تو امام اعظم علی مقام رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ ہمارے نزدیک یہ شرائط ہیں، اور امام مالک اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ایک روایت امام علی مقام کے ساتھ بھی ہے۔ تو گویا کہ ہمارا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مین اختلاف ان کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نماز جو پڑھا رہا ہے امام وہ فرض پڑھ رہا ہے تو نفل والا اس کی اقتداء کر لے، یہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر امام نفل پڑھ رہا ہے اور فرض پڑھنے والا اس کی پیچھے کھڑا ہو جائے اس کی اقتداء میں، اس کی نماز بھی ٹھیک ہے، اور امام اگر مثال کے طور پہ عصر کی نماز آج پڑھا رہا ہے، مقتدی کل کے ظہر کی یا آج کے ظہر کی نیت بھی کر لے گا تو بھی اقتداء ٹھیک ہے۔ لیکن احناف کے نزدیک یہ شرائط ہیں کہ سب سے پہلے امام فرض پڑھا رہا ہو، نمبر تو نفل پڑھنے والا یا قضا پڑھنے والا اس کی اقتداء کر سکتا ہے بشرطے کہ نماز ظہر اور عشاء کی ہو، نفل پڑھنے والا بھی کر سکتا ہے۔ نمبر دو، اور امام اگر فرض پڑھا رہا ہے آج کے عصر کی تو یہ کل کے مثال کے طور پہ جو ہے نا کسی گزشتہ نماز کی اقتداء اس کے پیچھے نہیں کر سکتا، یہ تو ہم نے مثال دی، وگرنہ تو عصر کی نماز تو ویسے بھی ہمارے نزدیک شامل نہیں ہو سکتا سوائے ظہر اور عصر میں۔ یہ اختلاف ہے اس باب میں، اور اس میں جو شوافع نے استدلال کیا ہے وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے کیا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عشاء کی نماز حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے پڑھتے تھے اور اس کے بعد جا کے اپنے قبیلے میں وہ ان کو امامت کرواتے تھے۔ ایک دن ایسے ہوا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے عشاء کی نماز لیٹ پڑھائی تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بھی لیٹ پہنچے، اور پھر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جب پہنچے عشاء کی نماز شروع کی تو سورہ بقرہ شروع کر دی۔
ایک صحابی بڑے تھکے ہوئے تھے، سارے دن ابتدائی دور تھا، یہ بات پیچھے کتاب الجمعہ میں گزر چکی ہے کہ وہ مشقت اور محنت والے لوگ تھے، تو انہوں قرات جب لمبی ہوگی تو اس صحابی نے نماز توڑ دی، اپنی پڑھ کے گھر چلے گئے، سو گئے۔ پیچھے سے لوگوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ یہ منافق ہو گیا۔ وہ صحابی اگلے دن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں حاضر ہوئے، اتفاق سے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ کل یہ ہوا ہے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ یوں کرتے ہیں، ایک تو آتے ہیں لیٹ، ایک ہم تھکے ہوتے ہیں، اور پھر یہ عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے غصے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اے معاذ تو لوگوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، افتان یا معاذ، تو لوگوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ ہاں، پھر حضور نے فرمایا دو کام کرو، حضور علیہ السلام نے فرمایا اب کیا کرو، آج کے بعد دو کام کرو، یا تو عشاء کی نماز میرے پیچھے پڑھو، امامت چھوڑ دو، یا میرے پیچھے عشاء کی نماز پڑھنے چھوڑ دو، ان کو امامت کرواؤ۔ اور یہ بات جو ہے بخاری شریف حدیث نمبر 705 میں اور مجمع الزوائد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 72 کے اوپر لکھی ہوئی ہے کہ پہلے عمل جو بھی تھا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے اندر وہ عمل آ گیا تو حضور نے فرمایا معاذ دو کام کرو، یا تو میرے پیچھے نماز پڑھو عشاء کی، ان کو امامت نہ کرواؤ، خود امامت کروائیں، یا اگر ان کی امامت کرنی ہے تو پھر میرے پیچھے عشاء کی نماز نہ پڑھو۔ اور یہ بات بخاری حدیث نمبر 705 اور مجمع الزوائد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 72 میں لکھی ہوئی ہے۔ لیکن اس حدیث کے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 3 جواب دیے ہیں۔ اس حدیث کے بھی یہ جو حضرت معاذ بن جبل تنہو عشاء کی نماز پڑھتے تھے اور پھر وہاں جا کر امامت کرواتے تھے، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل تنہو عشاء کی نماز حضور کے پیچھے نفل کی نیت سے پڑھتے ہو اور قوم میں جا کے فرض کی نیت سے نماز پڑھاتے ہو، اور یہ دل کے ارادہ ہے، یہ صرف معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بتا سکتے ہیں، کوئی دوسرا اس کا کوئی لہٰذا تو جب اس میں یہ احتمال آ گیا تو یہ قانون ہے اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، لہٰذا اس روایت سے آپ استدلال نہیں کر سکتے۔ دوسرا جواب جو اس سے بھی زیادہ قوی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل تنہو کا یہ پہلے والا عمل تھا، حضور کے علم میں نہیں تھا۔ جب حضور کے علم کے اندر یہ بات آ گئی تو حضور نے ان کو 2 باتیں کہیں، یا میرے پیچھے نماز پڑھو، امامت چھوڑ دو، یا ان کو امامت کرواؤ، میرے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ سمجھ میں ہی؟ اور تیسرا جو جواب ہے وہ یہ بھی ہے کہ ابتدائی دور میں فرض کو بار بار پڑھنا جائز تھا، ہو سکتا ہے کہ حضرت معاذ تنہو عشاء کی نماز یہاں پر بھی پڑھاتے ہوں، وہاں پر بھی پڑھاتے ہوں، لیکن یہ جواب کمزور ہے، اس لیے کہ پھر اس پر دلیل درکار ہے کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ ابتدائی زمانے میں فرض بار بار پڑھے جاتے تھے۔ بات نہیں سمجھ میں آئی؟ تو لہٰذا یہ 2 جواب احناف نے اس کے دیے ہیں کہ پہلا جواب یہ ہے کہ وہ نفل پڑھتے اور وہاں پر جا کے فرض پڑھاتے ہوں، اور یہ بات صرف وہی بتا سکتے ہیں، لہٰذا اس احتمال کی وجہ سے استدلال ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پہلا عمل تھا، حضور نے حضرت معاذ تنہو کو اس عمل پہ برقرار نہیں رکھا، بلکہ فرمایا اب 2 کام کرو، یا میرے پیچھے نماز پڑھو، امامت چھوڑ دو، یا ان کی امامت کرواؤ، میرے پیچھے نماز چھوڑ دو۔ اور تیسری بات جو یہاں پر کی کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے اندر جو حدیث نقل کی ہے وہ تو کہتے ہیں کہ کان یصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المغرب ثم يرجع الى قومه فيؤمهم، تو یہاں مغرب کی نماز کا ہے، تو پھر تو اختلاف نہیں ہو گیا، تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ تو ہے وہ عشاء کی نماز پڑھاتے ہوں گے، حضرت معاذ تنہو تو وہاں پر کیونکہ مغرب کی نماز کے بعد اپنے قوم کے اندر جانا تو اس میں اتنا وقت تو مغرب کے وقت میں ہوتا ہی نہیں ہے، تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے تو حدیث اس باب کے اندر لا کر خود فرمایا کہ ھذا حدیث حسن صحیح، کہ حدیث حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے، تو اس میں تو مغرب کی نماز کا ہے کہ وہ مغرب کی نماز یہاں حضور کے پیچھے پڑھتے تھے اور عشاء کی نماز اپنے قوم میں جا کے ان کو امامت کرواتے تھے۔ لیکن ہمارے احناف کا یہی تو کمال ہے کہ یہ یہاں پر سارا کچھ ہونے کے باوجود ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ یہ مغرب کا جملہ غیر محفوظ ہے، یہ لفظ مغرب جو ہے اس حدیث میں یہ غیر محفوظ ہے، واقعہ وہی ٹھیک ہے جو ہم نے عرض کیا کہ حضور کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتے تھے اور پھر اپنی قوم کو جا کے نماز پڑھاتے تھے، لہٰذا وہ 2 جواب جو ہم نے دیے وہ مضبوط ہیں، اور یہاں المغرب کا لفظ غیر محفوظ ہے۔